آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایران اور افغانستان کی جنگ سرحد پر تڑ شروع ہو گئی۔ ایران افغان فورسز میں جنگ چھڑ گئی، کئی فوجی لقمہ اجل، ایران کا اپر ہینڈ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران افغانستان جنگ میں شدت آ چکی ہے، سرحد پر تڑ شروع ہو چکی ہے۔ ایران افغان فورسز میں جنگ اس وقت چھڑ گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان اور ایران کے درمیان کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ گئی، جب ایک سرحدی چوکی کے قریب فائرنگ کے شدید تبادلے میں کم از کم 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران اور افغان سرحدی سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں نرمی آئی، دونوں فریق کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت میں مصروف رہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک اور خاص طور پر افغانستان اس وقت کسی تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کا کوئی تنازع بندوق کی جنگ کی صورت میں شروع ہو سکتا ہے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ایران میں واقع ساسولی سرحدی چوکی پر دیکھا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ پانی پر شروع ہوئی ہے۔ پانی کے حقوق کے حوالے سے افغان ایران کشیدگی میں اضافہ 2021 میں طالبان کی افغانستان پر کنٹرول کے بعد سے دونوں حکومتوں میں پیدا ہونے والے اختلافات کے باعث ہوا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے بھی سرحدوں پر جھڑپیں ہوئیں۔ افغان مجاہدین کے ساتھ ناروا سلوک کی اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اگرچہ ایران سرکاری طور پر طالبان انتظامیہ کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس نے افغانستان کے نئے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کئی دہائیوں سے ایران نے اپنے جنگ زدہ ملک میں مسلح تصادم سے فرار ہونے والے لاکھوں افغانوں کی میزبانی بھی کی ہے۔ تقریباً 6 لاکھ افغان پاسپورٹ رکھنے والے افراد ایران میں مقیم ہیں۔ تقریباً 7,80,000 افراد بطور مہاجر ایران میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 2.1 ملین افغان بھی غیر دستاویزات ہیں۔ ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کشیدگی کے باعث کئی مرتبہ تشدد شروع ہونے سے خبردار کیا گیا۔ اس سال جنوری میں اس وقت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا جب سوشل میڈیا پر پناہ گزینوں سے بدسلوکی کی خبریں پھیل گئی تھیں۔ اس وقت طالبان نے تہران کے ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی گزشتہ اگست میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایران سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 11 افغانیوں کو ماورائے قانون ہلاک کیا ہے۔ رپورٹ میں افغانوں کی جبری واپسی، تشدد کا دستاویزاتی ثبوت بھی موجود ہے۔ مبصرین کے خیال میں جیسے جیسے پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، افغانستان ممکنہ طور پر مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرے گا۔ طالبان ایران کے ساتھ تعطل سے گریز کریں گے۔ 40 سالہ جنگ کے بعد افغانستان ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ افغانستان ہمسایوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے چیلنجوں کو حل کرنے میں بہتر رہا۔ یاد رہے کہ تہران کی طرح بیجنگ نے بھی طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ طالبان نے الزام عائد کیا ہے کہ پہلے فائرنگ ایران نے کی تھی۔ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہفتے کی لڑائی میں ان کا ایک جبکہ ایران کے 2 اہلکار مارے گئے۔ ان کے مطابق دونوں اطراف زخمیوں کی تعداد 4 سے 5 بنتی ہے۔ صوبہ سیستان و بلوچستان کے حالات پر نگاہ رکھنے والے تنظیم ہالو وش کے مطابق اس علاقے میں رہنے والے متعدد گھرانے تشدد کے خوف سے فرار ہو گئے۔ متاثرہ علاقے کی آن لائن پوسٹنگ کی گئی مبینہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے کم فاصلے سے مشین گنوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مارٹر گولوں کی باقیات بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تنظیم کے مطابق لڑائی میں مارٹر گولے، بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے ایسے ستر ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان مغربی ساختہ جنگی گاڑیاں لے کر سرحد پر پہنچے ہیں، جبکہ ایرانی فورسز بھی مارٹر گولوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ تازہ لڑائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب رواں ماہ کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے طالبان کو خبردار کیا تھا کہ وہ دریائے ہلمند پر ایران کے پانی کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں۔ رئیسی کا تبصرہ ایران میں پانی کے بارے میں طویل المدتی جاری خدشات کے حوالے سے اب تک کے سخت ترین بیان تھا۔ افغان طالبان اور ایران کے درمیان آبی ذخائر کے حقوق کے معاملے پر اختتام ہفتے پر مسلح تصادم ہوا، جس میں کم از کم 3 افراد مارے گئے،
جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ طالبان حکام نے الزام لگایا کہ سرحد پر افغان صوبے نمروز، ایرانی صوبے سیستان اور بلوچستان پر ایران کی جانب سے ہفتے کی صبح کو فائرنگ میں پہل کی گئی۔ ایران اور افغانستان کے سرحدی فورسز کے درمیان جھڑپ کے بعد صورتحال کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ کل ایران کی طرف سے فائرنگ کی ابتدا ہوئی، دوسری طرف فائرنگ ہوئی جس میں ہماری طرف سے بھی ایک جان گیا اور ان کی جانب سے 2 افراد نشانہ بنے۔ دونوں جانب 4 سے 5 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آج اتوار کے روز صورتحال کنٹرول میں رہی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے بات چیت کی ہے جس کی وجہ سے صورتحال کنٹرول میں ہے۔ اس سے قبل افغان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع ٹکور نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ آج نمروز صوبے میں ایرانی بارڈر فورسز نے افغانستان پر فائرنگ کی جس پر ضابطی کارروائی کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مسلح جھڑپ میں دونوں جانب سے ایک شخص بھی مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ یہ ایک بلا اشتعال حملہ تھا۔ ایرنا کے مطابق جھڑپ میں 2 ایرانی بارڈر گارڈ مارے گئے جبکہ 2 عام شہری زخمی ہوئے۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان صورتحال ہفتے کی شب بھی کنٹرول کر لی گئی۔ اس کے علاوہ آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مشترکہ سرحد مکمل کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ تصنیف نیوز کے مطابق ایران اور افغانستان کی مشترکہ سرحد پر واقع سلک پل سے گزشتہ روز ایران کے سرحدی محافظوں کے طالبان فورسز کے درمیان خطرناک حد تک فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق امارات اسلامی سمجھتی ہے کہ مذاکرات کسی مسئلے کا مناسب راستہ ہیں۔ جنگ کے لیے منفی اقدامات اور بہانے تلاش کرنا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ افغانستان اور ایران کے درمیان یہ جھڑپ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب رواں ماہ کے آغاز میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے طالبان کو خبردار کیا تھا کہ وہ ان کے مشترکہ دریائے ہلمند پر ایران کے پانی کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں، جیسا کہ 1973 میں طے پانے والے 2 طرفہ معاہدے کے تحت کیا گیا۔ دریائے ہلمند جو 1000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے، افغانستان سے ایران کے بنجر مشرقی علاقوں میں بہتا ہے۔ تہران کی جانب سے سفارتی تشویش کا موضوع رہا ہے کیونکہ افغانستان کی جانب سے بجلی عطا کرنے اور زرعی اراضی کو زراعت کرنے کے لیے ڈیم بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مزید کہا جا رہا ہے کہ خطرناک حد تک ایران اور افغانستان اس وقت جنگ میں پوری طرح آمنے سامنے ہے۔ ایران منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو سبق سکھائیں گے اور طالبان کو خطرناک جگہ ہٹ کیا جائے گا اور طالبان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، طالبان کے منہ کی کھانا پڑے گی اور طالبان پر تابڑ توڑ وار کریں گے۔